1971 میں ہونے والا قتل عام اور نسل کشی کس نے کی؟ جنگ کی کوریج کرنے والا ایک امریکی صحافی برٹ کوینٹ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب ہمیں دریا کا دورہ کروایا گیا تو ہم نے بے شمار تیرتی لاشوں کو دیکھا اور وہاں موجود دیہاتیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جنگ کے دوران نہیں مارے گئے بلکہ ان کو بعد میں قتل کیا گیا ہے جب پاکستانی فوج علاقے سے واپس جا چکی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اپنی ایک تقریر میں برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان کے قیام میں شامل بنگالی گوریلا فورس مکتی بانی کو بھارت کی مدد حاصل تھی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 16 دسمبر ہے، یعنی پاکستان کی تاریخ کا وہ المناک دن جب بننے کے 24 سال بعد ملک دو لخت ہوا۔ بنگلہ دیش کے دورے سے واپسی کے بعد فیض صاحب نے اپنی نظم ڈھاکہ سے واپسی پر حزن و ملال کی کیفیت کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ اس نظم کو دکھ اور تعصف کے ساتھ پڑھتے ہوئے اکثر کے دلوں میں ہوک کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر پاکستان کے مشرقی حصے میں کیا کچھ ہوا کہ جو سکوت ڈھاکہ اور دو لخت پاکستان کا محرک بنا؟ کیا پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا تھا؟ وہ ہمارے سامنے وہ ٹھوس سیاسی، لسانی، سماجی، جغرافیائی اور ثقافتی عوامل ہیں جو اس سانحے کے ذمہ دار اور جو ہمارے ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1969 میں جنرل ایوب خان کو ہٹا کر جنرل یحییٰ خان اقتدار میں آئے اور انہوں نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ خدا کر کے ملک میں 1970 کے انتخابات کا انعقاد عمل میں آیا تو مشرقی پاکستان میں 98% نشستیں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں اکثریت پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے حاصل کی۔ الیکشن کے بعد اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے مغربی پاکستان میں اکثریت سے جیتنے والے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سے اخذ کردہ اطہر عباس کے جملے تم ادھر اور ہم ادھر کہ پھینکے جال میں قوم کچھ اس طرح الجھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ غیر منصفانہ جملہ اور پھر منتقلی اقتدار کے اجلاس کا بار بار التوا برسوں سے پنپنے والے نفاق اور نفرت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ جہاں تک معاملہ بنگالی زبان اور کلچر کا ہے تو یہ بنگالی زبان کی تحریک فقط مشرقی بنگال میں تھی اور اس تحریک کا مرکز بھی بھارتی بنگال تھا، جہاں ہندی زبان کے خلاف بنگالی زبان و کلچر کی حفاظت اور فروغ کے لیے تحریک اٹھی۔ اور یہ تحریک تقسیم ہند سے قبل اس وقت شروع ہوئی جب بنگال متحد تھا، اور اس میں صرف بنگال ہی نہیں بلکہ آسام، اڑیسہ، بہار، یہ سب خطے بھی شامل تھے۔ تقسیم ہند سے تقریباً 1 سال قبل برطانوی لاڈلے بیوروکریٹ عزیز احمد کو متحد بنگال میں DC لگایا گیا، جس نے ہندو اور مسلم بنگال کی تقسیم کو ممکن بنایا۔ مغربی پاکستان میں جنگ کا آغاز 26 مارچ 1971 کو حریت پسندوں کے خلاف پاک فوج کے عسکری آپریشن سے ہوا، جس کے نتیجے میں مقامی گوریلا گروہ اور تربیت یافتہ فوجیوں، جنہیں مجموعی طور پر مکتی بانی کہا جاتا ہے، نے عسکری کارروائیاں شروع کی اور افواج اور وفاق پاکستان کے وفادار عناصر کا قتل عام کیا۔ مارچ سے لے کے سکوت ڈھاکہ تک تمام عرصے میں بھارت بھرپور انداز میں مکتی بانی اور دیگر گروہوں کو عسکری، مالی اور سفارتی مدد فراہم کرتا رہا، اور بالآخر دسمبر میں مشرقی پاکستان کی حدود میں گھس کر اس نے 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں افواج پاکستان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ سکوت ڈھاکہ کو نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر پاکستانیوں کے دل و دماغ میں آج بھی وہ منظر زخم کی طرح نقش ہے جب مشرقی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ہندوستان کے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اس دستاویز پر دستخط کیے۔ مکتی بانی کیسے بنی اور کس نے بنائی، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران اپنی ایک تقریر میں برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان کے قیام میں شامل بنگالی گوریلا فورس مکتی بانی کو بھارت کی مدد حاصل تھی۔ مودی نے کہا کہ بھارتی فوج نے مکتی بانی کے ساتھ مل کر اپنا خون گرایا اور آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھارتی فوج ہی تھی جس نے مکتی بانی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا۔ چند برس ہوئے ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش نے پاکستان سے تعلیمی روابط ختم کرنے کا اعلان کیا اور شرط عائد کی کہ جب تک پاکستان 1971 میں کیے گئے قتل عام کی معافی نہیں مانگتا تب تک تعلیمی روابط استوار نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی یونیورسٹی میں موجود جگن ناتھ ہال کے باہر جو ایک اجتماعی قبر ہے، اس کی کبھی بھی قبر کشائی کیوں نہیں کی گئی تاکہ گنا جا سکے کہ آخر کتنی لاشیں تھیں اور کتنی اموات ہوئیں اور ان کی شناخت بھی کی جا سکے۔ دراصل ایسا نہ کرنے کی ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ اسی یونیورسٹی میں شریش تولا کے مقام پر ایک میموریل ہے جس میں لگی لسٹیں بتاتی ہیں کہ 1971 کے سال میں 149 لوگ مارے گئے جن کا تعلق یونیورسٹی سے تھا، جن میں استاد، سٹاف اور طالب علم شامل ہیں۔ اسی تعداد کے حوالے سے بھارتی نژاد آکسفورڈ سے تعلق رکھنے والی مشہور مصنفہ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں 1971 کی جنگ کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 مارچ کو یونیورسٹی میں مارے گئے افراد کی تعداد ہزاروں میں تو نہیں تھی، مگر پاکستانی آرمی کے بریگیڈیئر اور کیپٹن کی وائرلیس بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ 300 کے قریب اموات ہوئیں۔ عوامی لیگ، بھارتی حکومت اور میڈیا اور مغربی ذرائع ابلاغ گزشتہ 45 سالوں سے جو نسل کشی کا الزام لگا رہے ہیں، اس میں بہت بڑا ابہام بھی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے پہلی مرتبہ جنوری 1972 میں ایک ریلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا۔ اسی مہینے 29 جنوری میں شیخ مجیب نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا کام ریکارڈ جمع کرنا تھا کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہوئے۔ امریکی صحافی ولیم ڈرمنڈ، انہوں نے ایک آرٹیکل میں تحریر کیا کہ شیخ مجیب کی بنائی ہوئی تحقیقاتی کمیٹی نے مارچ 1972 کو جب کام کا آغاز کیا تو محض 2000 شکایات بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ کو مارے گئے افراد کے حوالے سے موصول ہوئیں۔ اسی معاملے پر ایک بنگالی اسکالر ڈاکٹر عبد المومن چودھری نے اپنی کتاب بیہائنڈ دا میتھ آف 3 ملین میں حقائق سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 30 اپریل کو دینا تھی، لیکن وہ تعطل کا شکار ہوئی۔ جب جولائی 1972 میں 12 رکنی کمیٹی نے شیخ مجیب کو رپورٹ پیش کی تو اس میں بتایا گیا کہ 1971 میں مارے گئے افراد کی تعداد 56,000 سے 57,000 کے قریب تھی، جس میں بنگالی مکتی بانی کے لوگ، بہاری، مغربی پاکستان کے لوگ اور رضاکار بھی شامل تھے۔ شیخ مجیب اس رپورٹ کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور بولا کہ میں نے 30 لاکھ افراد کے مارے جانے کی بات کی ہے اور رپورٹ میں صرف 3 لاکھ کا تذکرہ ہے۔ اس انکوائری کی رپورٹ کو کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے گئے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 1971 میں 26,000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں 4,500 پاکستانی فوجی بھی شامل تھے۔ یہ رپورٹ اس اعداد و شمار پر مبنی تھی جو مشرقی پاکستان کی کمانڈ GHQ راولپنڈی بھیج رہی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے 1971 میں ہونے والا قتل عام اور نسل کشی کس نے کی؟ بہت سے انٹرویوز، آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کا حصہ ہیں جس میں عینی شواہدین نے بتایا کہ مکتی بانی نے قتل عام کیا۔ جنگ کی کوریج کرنے والا ایک امریکی صحافی برٹ کوینٹ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب ہمیں دریا کا دورہ کروایا گیا تو ہم نے بے شمار تیرتی لاشوں کو دیکھا اور وہاں موجود دیہاتیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ جنگ کے دوران نہیں مارے گئے بلکہ ان کو بعد میں قتل کیا گیا ہے۔
جب پاکستانی فوج علاقے سے واپس جا چکی تھی۔ اس کے ثبوت بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ دریاؤں، ندی اور نالوں میں بہنے والی ہزاروں لاشیں غالباً بہاریوں کی تھیں، جن کو مکتی بانی اور عوامی لیگ نے نشانہ بنایا۔ جہاں بھارت اور بنگلہ دیش دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں، وہاں پاکستان میں رہنے والے ہر طبقے کو چاہیے کہ وہ تاریخ اور حقائق کو مد نظر رکھے اور خطے میں بھارتی عزائم کو نظر انداز نہ کرے۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے، جب آپ عسکریت پسندوں کے ساتھ فوج کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک جانب سے گولی چلتی ہے، صرف ایک طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ دونوں سائیڈز کے، دونوں پارٹیز کے جو حامی ہوتے ہیں، ان کو اپوزٹ عسکریت پسند اور فوج وہ نشانے پہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بنگالی تھے جو مکتی بانی کو سپورٹ کر رہے تھے، کچھ بہاری تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو وفاق پاکستان کے بھی وفادار تھے۔ بیٹل میں گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ ان تمام اعداد و شمار سے بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو دونوں طرفیں اپنی اپنی طرف کا موقف رکھتی ہیں، اور اس کے بعد واقعات کو، فیکٹس اینڈ فگرز کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مغربی پاکستان نے بھی کیا، مشرقی پاکستان نے بھی کیا، پاکستان نے بھی کیا، بنگلہ دیش نے بھی کیا۔ اور جہاں تک بھارت کا یہ موقف ہے کہ اس نے مکتی بانی کو سپورٹ کیا، تو وہ انہوں نے حب علی میں نہیں کیا، بغض معاویہ میں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو بنگالیوں سے کوئی محبت تھی، انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان کی پاکستان سے دشمنی تھی، اور نہ وہ پاکستان کے سگے تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی بنگالیوں کے سگے ہیں، وہ صرف اپنے ساتھ لائل ہیں۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ چاہے دو انسانوں کے درمیان رشتہ ہو یا دو خطوں کے درمیان رشتہ ہو، جب دلوں میں دراڑ آ جائے اور دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں، دو خطے ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں، تو پھر ان کا علیحدہ ہونا it is a writing on the wall and it is only a matter of time کہ وہ کب جدا ہوں گے اور کب علیحدہ ہوں گے۔ اس میں بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں جو ایک طرف سے دوسری طرف کی جانب کی جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی ناانصافیاں مغربی پاکستان کی طرف سے مشرقی پاکستان کے لیے ہوتی رہیں۔ ایک احساس تھا کہ ہمیں فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے، چاہے وہ بنگالی زبان کی بات ہو، بنگالی کلچر کی پریزرویشن کی بات ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم دل چھوٹے کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا دل بڑا رکھتے، بنگالی کو بھی اردو کے ساتھ نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیتے، بنگالی کلچر کو بھی اسی طریقے سے اپناتے، بنگالیوں کو بھی اسی طریقے سے اپناتے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس نہج تک پہنچتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ 1971 کا اصل ذمہ دار کون تھا۔ بعض لوگ اس میں فوج پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ جنرل یحییٰ پہ الزام لگاتے ہیں، اور کچھ شیخ مجیب الرحمان پہ الزام لگاتے ہیں، اور کچھ بھارت پہ الزام لگاتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہر کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ فوج اس وقت سامنے آتی ہے جب معاملہ جنگ تک پہنچتا ہے، بیٹل فیلڈ میں، لیکن اس سے پہلے پالیسی میکنگ، کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، بہت سی شکایات تھیں، بہت سے شکوے تھے، بہت سے گلے تھے حق تلفی کے، زیادتیوں کے، جو مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی جانب تھے، جن کو کہ نظر انداز کیا جاتا رہا۔ 1971 میں جو ہم نے دیکھا وہ نتیجہ تھا، اٹ واز دا ایفیکٹ۔ کاز اس سے پہلے کے 24 سال تھے جس طریقے سے مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو ٹریٹ کیا، لیکن پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔
دو چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو تاریخ لکھی جائے اس کو درست طریقے سے لکھا جائے. اگر 30 لاکھ لوگ نہیں مارے گئے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں تو گئیں، اور اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی پر تو عائد ہوتی ہے. پاکستانیوں نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ ان کی غلطی کہاں کہاں تھی، اور شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں بھی یہ ریئلائزیشن آ جائے گی کہ شاید جو کہانیاں انہیں سنائی جاتی ہیں ان میں بہت سی مبالغہ آرائی ہے ذیب داستان کے لیے. ایک ہی گھر میں 2 بھائی رہتے تھے، نہیں بنی، فیصلہ کیا علیحدہ رہیں گے، ہو گئے. جس طرح علیحدہ ہوئے ویسے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا تو یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان عوامل پر غور کرنا، ان عوامل پر سوچنا بہت ضروری ہے جو 1971 کے سقوط ڈھاکہ کا سبب بنے. وہ کیا غلطیاں تھیں جو ہم نے کی، کیا وجہ تھی کہ وہ احساس محرومی بنگالیوں میں جاگا، پرسسٹ کرتا رہا، اور پھر اس پیک پوائنٹ پہ پہنچ گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا کہ آج پاکستان میں، وفاق میں رہنے والے تمام خطے، تمام لوگ خوش ہیں؟ سندھی پنجاب کو الزام دیتے ہیں، بلوچی پنجاب کو الزام دیتے ہیں، اور پٹھان خیبر پختونخوا کے رہنے والے وہ بھی پنجاب کو الزام دیتے ہیں. اگر آج بھی وہ احساس محرومی اور وہ ناخوشی پرسسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آنے والی نسلوں کو درست تاریخ پڑھائی جائے، انہیں سچ بتایا جائے، اور انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں، اور ان غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے اور یہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا اور جو غلط افواہیں آپ کے دشمن ممالک یا وہ لوگ جو پروپیگنڈا وارفیئر کا حصہ ہیں، چاہے بھارتی میڈیا ہو یا ویسٹرن میڈیا کے کچھ سیگمنٹس ہوں، ان کو بھی ڈسپیل کرنا چاہیے اور ان کا کاؤنٹر بھی دینا چاہیے. بہرحال ہماری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہمارا اس سے سیکھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. آخر میں فیض صاحب کی نظم ڈھاکہ سے واپسی پر: ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. تھے بہت بے مہر لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبح مہرباں راتوں کے بعد. دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد. ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.